بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات عافیت اور خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں ذکر کروں گا ایسے جانوروں کے سلسلے میں جن کے اوپر قربانی جائز ہے یا پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ اب عید کا موقع چل رہا ہے اور بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو تلاشنے میں لگ چکے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ ہم ایسے کون سے جانور خریدیں جن کے اوپر قربانی جائز ہو، ورنہ بعض لوگ ایسے جانوروں کو خرید لیتے ہیں جن کے اوپر قربانی جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آج ایسے ہی جانوروں کے سلسلے میں بتلاؤں گا جن کے اوپر قربانی جائز ہے اور جن کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو میں ان تمام مسائل کو آپ کے سامنے ذکر کروں اس سے پہلے یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے آل پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد سے جلد اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آئیے اب ہم ذکر کرتے ہیں ایسے جانوروں کے سلسلے میں جن کے اوپر قربانی جائز ہے یا پھر جن کے اوپر قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ہم سب سے پہلے شروعات کریں گے جانور کے پیر سے۔ جانوروں کے پیر سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ جانور کی ناک تک کے تمام چیزوں کو بتلائیں گے، اور یہ ویڈیو لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ برائے مہربانی آپ حضرات پوری دیکھیں تاکہ ہر ایک مسئلہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی جانور ایسا لنگڑا ہے جو چلتے وقت پیر زمین پر بالکل بھی نہیں رکھتا ہے، جو چلتے وقت پیر زمین پر بالکل بھی نہیں رکھتا ہے، تو ایسے جانور پر قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ جانور تھوڑا بہت پیر کے سہارے سے چلتا ہے، چلنے میں پیروں کا سہارا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی جانور کا پیر کٹا ہوا ہے یعنی سرے سے کٹ ہی گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ یہاں کٹا ہوا ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن جائز نہیں ہے۔ تو پہلا یہ پاؤں کے سلسلے میں مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ دانتوں کا ہے۔ اگر کسی جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بکرا یا کوئی جانور جس کے دانت کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ آرام اور بآسانی سے چارے وغیرہ کو کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر تیسرا یہ کہ جانور کے کانوں کے متعلق، جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک کان یا پھر دونوں کان نہ ہو، کسی جانور کے پیدائشی طور پر ایک کان یا پھر دونوں کان نہ ہوں، لیکن اگر کان ہیں تو ان کا تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کا حصہ کٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر تہائی حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب سینگ کے متعلق سمجھ لیں۔ اگر جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو، یا پھر سینگ تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ ہی نہیں ہے یا پھر سینگ تو ہیں لیکن بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ یا پھر کوئی ایسا جانور ہے جس کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں یا پھر جڑ سے نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹے ہیں، تو ایسے بھی قربانی جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر
ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں، اگر وہ جڑ سے اکھڑ گئے ہیں اور اس کا گودا وغیرہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آئیے دم یعنی کہ جانور کی پونچھ۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر کسی جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسولی ایک بیماری ہے۔ اگر کسی جانور کو بیماری لگ گئی ہے، رسولی کی بیماری لگ گئی ہے، اور لگنے کے ساتھ اگر اس کی صحت پر فرق پڑ رہا ہے تو ایسے جانور کی قطعاً قربانی جائز نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کے جانور کو رسولی کی بیماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت پر کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کسی بھی قسم کی کمزوری نہیں آ رہی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس کی صحت پر فرق پڑ رہا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اس کی صحت پر فرق نہیں پڑ رہا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ ان کے تھن کے سلسلے میں، یعنی کہ جو چار تھن والے جانور ہیں، اگر ان کا ایک تھن خراب ہے تو ان کے اوپر قربانی جائز ہے، ان کے اوپر قربانی جائز ہے، اور اگر ان کے 2 تھن خراب ہیں تو قربانی جائز نہیں ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 2 تھن والے جانور جن کا ایک تھن اگر خراب ہے تو اس میں قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دودھ دینے والے جانوروں کے سلسلے میں بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ دودھ دے رہا ہے جانور، یہ بکری، بھینس، گائے، اونٹنی وغیرہ، تو ان کی قربانی شاید کہ نہ ہو، لیکن اگر دودھ دینے والے جانور ہیں تب بھی ان کی قربانی جائز ہے، ان کی قربانی تب بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی آنکھ کے متعلق اگر کوئی جانور بھینگا ہو یا 1/3 سے کم اس کی روشنی جا چکی ہے، 1/3 سے کم اس کی روشنی جا چکی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر کوئی جانور کی 1/3 سے زیادہ کی روشنی جا چکی ہے، یا پھر وہ کانا ہے، یا پھر بالکل اندھا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی ناک کے متعلق اگر کسی جانور کی ناک بالکل کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جانور کے ناک میں رسی وغیرہ یعنی نکیل وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، یعنی نکیل وغیرہ ڈالنے کے لیے اگر اس کی ناک میں سوراخ ہو گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی زبان کے متعلق اگر کسی جانور کی آدھی یا اس سے زیادہ زبان کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کی زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے پریگننٹ یعنی کہ حاملہ جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے خصی، اگر خصی نہ بھی ہو تب بھی جائز ہے۔ خصی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ خصی جانور کے گوشت سے جو بو آتی ہے، جو خصی نہیں ہوتا ہے اس کے گوشت سے جو بو آتی ہے وہ خصی کرنے کے بعد میں اس سے بو ختم ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ خصی جانور ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر خصی نہیں ہے تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی
ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہے، دیکھنے میں وہ لاغر ہے، اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں اور اس کے گوشت بھی نہیں ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں لیکن اس میں تھوڑا بہت گوشت ہے اور چلنے پھرنے میں دوڑنے میں تیز ترار ہے، پھرتیلا جانور ہے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ تمام مسائل آپ کے سامنے ہم نے کھول کر بیان کر دیے۔ اب آپ خود اس چیز کے عالم ہو گئے ہیں، اب آپ کسی بھی اعتبار سے اس میں غلطی نہیں کریں گے۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ تمام مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے، اور ان مسائل کو آگے بھی اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ لوگ کسی بھی ایسے جانور کو نہ خریدیں جن کے اوپر قربانی جائز نہ ہو۔